السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 249 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عقبہ بن عمرو ہے۔ ابو مسعود ان کی کنیت ہے۔ یہ مدینہ کے تھے، اس لیے ان کو انصاری کہا گیا ہے۔ بدری صحابی ہیں۔ بدر کی لڑائی میں ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، لیکن اس وقت یہ چھوٹے تھے۔ ان کی رہائش کوفہ میں تھی، یعنی مدینہ سے منتقل ہو کر کوفہ چلے گئے تھے، اور وہیں کوفہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی وفات مدینہ ہی کے اندر ہوئی ہے، سن 40 ہجری میں۔ سن 40 ہجری میں۔ اس حدیث میں ایک اور راوی ہیں، بشیر ابن سعد۔ بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو نعمان ہے۔ یہ بھی انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے ہیں، اور قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے خزرجی کہلائے۔ جنگ بدر میں یہ شریک تھے، اور بیعت عقبہ کے اندر بھی شامل تھے، اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ سن 13 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، عین تمر۔ عین تمر میں سن 13 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال بشیر ابن سعد، بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، امرنا اللہ ان نصلی علیک۔ بشیر ابن سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امرنا ہمیں حکم دیا، امرنا ہمیں حکم دیا، اللہ اللہ نے، امرنا اللہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان نصلی علیک، کہ ہم آپ پر درود بھیجیں۔ ان نصلی، نصلی مانے درود بھیجنا۔ ان نصلی علیک، کہ ہم آپ پر درود بھیجیں،
امرنا اللہ ان نصلی علیک، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، درود بھیجیں. امرنا اللہ ان نصلی علیک، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں. فکیف نصلی علیک، تو ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں، یعنی کیا کہیں کہ درود کا حق ادا ہو جائے، درود ہم بھیج لیں. درود کا طریقہ کیا ہے؟ فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں. فسکت، تو آپ خاموش رہے. سکت مانے خاموش رہنا. آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی. فسکت، آپ خاموش رہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا قولو، تم لوگ کہو. قولو، تم لوگ کہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیمی. یہ آپ نے سکھایا ہے، تو یہ ورجنل درود ہے. یہ کون سا درود ہے؟ خالص درود ہے. آج بہت سارے لوگ بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرضی درود بھیجتے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اشعار کی شکل میں. یہ درود کیسا ہے؟ فرضی ہے. اوریجنل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی ہے. کیونکہ صحابہ نے کیا سوال کیا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہو درود بھیجو، جیسے چاہو درود بھیجو، بلکہ آپ نے درود کا کلمہ سکھایا ہے، درود کے صیغے بتائے، دعا بتلائی کیسے کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ درود ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرے صیغے ہیں. مشہور جو درود ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اسی طرح کا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عام طور پر اکثر مسلمان اسی درود کو پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے حدیث سے ثابت ہیں ہم سب کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ دیکھیے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر رحمت نازل فرما. صلی علی، صلی رحمت نازل فرما، علی محمد، محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، محمد کے گھر والوں پر. آل محمد سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان ہونے والے جو چچا ہیں، قرابت دار ہیں، جن پر صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے. نبی کے گھرانے والے، بال بچے، قریبی رشتہ دار، بنو ہاشم کا قبیلہ، یہ سب اہل بیت میں سے آتا ہے، آل محمد میں سے آتا ہے. لیکن جو مسلمان ہوئے، کون؟ جو مسلمان ہوئے، جن پر صدقہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر رحمت نازل فرما. وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، نبی کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرما. اب اس درود پر غور کیجئے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی کے لیے دعا کریں. درود کیا ہے؟ یہ نبی کے حق میں دعا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل کر، کس پر؟ محمد پر.
وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، نبی کے گھر والوں پر، نبی کے قریبی رشتہ داروں پر دعا کر رہے ہیں. اور کتنے ایسے بد نصیب مسلمان ہیں درود بھی پڑھتے ہیں اور نبی سے جا کے مانگتے بھی ہیں. یہ کھلا ہوا شرک ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں، نبی کے حق میں دعا کریں، اللہ سے مانگیں. اور جہالت اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے فریاد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں. یہ کھلا ہوا شرک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی. کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تو محمد پر بھی نازل فرما. وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اور تو برکت نازل فرما، وبارک اور برکت دے، برکت نازل کر، علی محمد محمد پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، یعنی محمد کی فیملی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جو مسلمان ہوئے. کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی. کما بارکتا، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، فی العالمین، دونوں جہانوں میں. انک حمید مجید، حمید مانے تعریف والا، خوبیوں والا، مجید مانے بزرگی والا. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا ہے، خوبیوں والا ہے، مجید بزرگی والا ہے. والسلام کما قد علمتم، والسلام کما قد علمتم، اور سلام تو تمہیں پہلے سکھا دیا گیا ہے، تم اس کے بارے میں جانتے ہو. والسلام، السلام، کما قد علمتم، جیسا کہ تم کو بتا دیا گیا ہے، تم کو سکھا دیا گیا ہے، تم جانتے ہو. یعنی التحیات ابھی اس سے پہلے دو حدیث پہلے گزر چکی ہے. والسلام علیک ایھا النبی، تو سلام تم کو بتا دیا گیا ہے، تم کو سکھا دیا گیا ہے، تمہیں معلوم ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وزاد ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اضافہ کیا ہے، فیہ، اس میں یعنی درود کی جو حدیث ہے اس حدیث میں یہ اضافہ ہے. کیا اضافہ ہے؟ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا، یہی اضافہ ہے. سوال اس میں کیسے ہے؟ ابھی جو حدیث پڑھے ہیں ابو مسعود کی، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، اس طرح سوال ہے کہ ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں. لیکن ابن خزیمہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث کیسی ہے؟ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا. کیا مطلب ہے؟ فَكَيْفَ نُصَلِّي، ہم کیسے درود بھیجیں، علیک، آپ پر، اذا نحن صلینا، جب ہم نماز پڑھیں، صلینا ہم نماز پڑھیں، علیک اذا نحن جب ہم، صلینا درود بھیجیں، علیک آپ پر، فی صلاتنا اپنی نمازوں میں. فکیف نصلی علیک، ہم کیسے درود بھیجیں آپ پر، اذا نحن صلینا جب ہم درود بھیجیں، علیک آپ پر، فی صلاتنا اپنی نماز میں. یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ پر درود کس طرح پڑھیں. فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ پر درود کس طرح بھیجیں. یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں اضافہ ہے. فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ پر درود کیسے بھیجیں. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال بشیر بن سعد، بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا اللہ ان نصلی علیک، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں. امرنا اللہ ان نصلی علیک، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں. فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ فسکت، آپ خاموش رہے. ثم قال، پھر آپ نے یہ کہا، قولو، تم لوگ کہو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، وبارک علی محمد، اور تو برکت نازل فرما محمد پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، محمد کی فیملی پر، کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین، جیسے تو نے برکت نازل کی ابراہیم پر دونوں جہاں میں. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. والسلام کما علمتم، اور سلام تمہیں بتا دیا گیا ہے، تمہیں سکھا دیا گیا، تم جانتے ہو. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وزاد ابن خزیمہ فیہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس میں اضافہ کیا ہے. وہ اضافہ اس طرح ہے، فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. فکیف نصلی علیک، ہم درود کیسے بھیجیں، اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، جب ہم اپنی نماز میں ہوں، نماز کے وقت میں ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. یہ لفظ کیا ہے، یہ کلمہ اضافے کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر ہے. نماز میں تشہد کے بعد درود بھیجنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وجوب کے درجے میں ہے. نماز میں درود شریف کا پڑھنا یہ کیا ہے، واجب ہے. عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر اور ابن مسعود، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہی کہتے ہیں. امام شعبی، امام اسحاق، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. یعنی ان ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ نماز میں درود پڑھنا واجب ہے. البتہ بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ نماز میں درود پڑھنا کیا ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ سنت کے درجے میں ہے، غیر واجب قرار دیا ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو غیر واجب قرار دیا ہے. جبکہ راجح قول یہی ہے کہ نماز کے اندر تشہد کے بعد درود شریف کا پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے. اسی طرح نماز میں دو تشہد ہوتا ہے، ایک آخری تشہد جس میں سلام پھیرتے، اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. اور ایک درمیانی تشہد ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، اس میں بھی اگر درود پڑھنا چاہیں تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد، تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. درود شریف میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کما بارکت علی ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم، دونوں درود میں کما صلیت علی ابراہیم اور اس کے بعد کما بارکت علی ابراہیم، 2 مرتبہ ذکر ہے. جبکہ بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کا ذکر نہیں ہے درود میں. اس کے متعلق بہت ساری باتیں علماء نے بیان کی. یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے جو قربانی دی ہے اور جتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر اور اتنی قربانی کسی نے نہیں دی ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کرو. ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بچے کو لٹا دیا. یہ کتنی بڑی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی،
الغرض ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مصیبت برداشت کی ہے، بہت صبر کیا ہے، بڑی قربانی دی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا درود میں ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا درجہ دیا ہے۔ اللہ کے دو خلیل ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دو خلیل ہیں، تو دونوں خلیل کا یہاں درود میں ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، تو دونوں خلیل کا یہاں درود میں ذکر موجود ہے۔ جب معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کی تو ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے محمد، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے، امت کو پہنچایا ہے، تو گویا کہ ان کا ہم پر یہ احسان ہے، ان کا یہ کیا ہے؟ ہم پر احسان ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا اللہ رب العالمین نے ہمیں جگہ جگہ حکم دیا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں درود میں ذکر ملتا ہے، لہذا ہمیں درود کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں بالخصوص تشہد کے بعد، التحیات کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا چاہیے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز میں درود پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ہمیں ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان سے ہم دعا مانگیں، نبی سے دعا ہم مانگیں یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے، تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ سوال کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ درود پڑھنے میں ہم آزاد نہیں کہ جو چاہیں پڑھ دیں، جیسے چاہیں پڑھ دیں، درود یہ توقیفی ہے، درود کیا ہے؟ توقیفی ہے، اسی طرح درود پڑھنا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ آج بہت سارے لوگ درود السلام پڑھتے ہیں اشعار کی شکل میں کھڑے ہو کر کے صبح و شام، یہ درود نہیں ہے، درود وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ دعا میں وسیلہ لینا اللہ کے افعال کا، یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔